الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سورۃ الزخرف کی تفسیر شروع ہو رہی ہے. ایک نئی سورت ہے جو سورۃ الشورى کے بعد 25ویں پارے کی دوسری سورت ہے. یہ سورت مکی ہے، مکی دور میں نازل ہوئی ہے اور اس میں تقریباً 89 آیتیں ہیں. 89 آیتیں یعنی 80 اور 9. 80 اور 9. اس سورت کو سورۃ الزخرف کا نام دیا گیا ہے. زخرف کے معنی سونا چاندی کیا ہے. چونکہ اس سورت مبارکہ میں دنیا کی زندگی میں انسان اپنے لیے جو بڑی نعمت سمجھتا ہے وہ سونا چاندی ہے. اور ظاہر ہے کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں میں جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں ہیں سب کے سب کیا ہے؟ فانی. دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ باقی رہنے والی نہیں بلکہ فنا ہونے والی. اس کے مقابلے میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ اسی سونا چاندی کا مقابلہ کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تمہارے رب کے نزدیک متقی لوگوں کے لیے آخرت بہتر ہے. آخرت کی ادنا سی نعمت بھی ہوگی تو وہ ساری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو آخرت تقوی والوں کے لیے بہتر ہے. اور دنیا میں چاہے جو نعمتیں ہوں سب کے سب کیا ہیں؟ فانی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، چاہے سونا چاندی ہی کیوں نہ ہو. لہذا اسی سونا چاندی کے فنا کا بیان اس صورت میں ہے. اس مناسبت سے اس صورت کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف رکھوا دیا. سورت کی شروعات حروف مقطعات سے ہوتی ہے. ان حروف سے ہوتی ہے جن کو حروف کی شکل میں پڑھا جاتا ہے اور جن کا معنی صرف کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. لہذا پہلی آیت ہے حامیم. اس کا معنی کس کو؟ کسی مخلوق کو یا کسی انسان کو یہ معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کی مراد کیا ہے. والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی، کھلی ہوئی کتاب کی قسم ہے. یعنی اس کے سارے احکامات بالکل کھلے کھلے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے. کون سی زبان کا قرآن ہے؟ کیا اپنی زبان کا ہے؟ ہندی زبان کا قرآن ہے یا اردو زبان کا قرآن ہے؟ انگلش زبان کا قرآن ہے؟ قرآن کون سی زبان کا ہے؟ عربی زبان کا قرآن ہے. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا قرآن بنایا. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو. براہ راست عربوں سے کلام ہے، کیونکہ عربی زبان کے کلام کو سمجھنے کا کام وہی کر سکتے جن کی زبان کیا ہو؟ جن کی زبان عربی ہو وہی لوگ اس کو صحیح سمجھ سکتے. اس معنی کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم خود اس قرآن کو سمجھو اور ان کے واسطے سے پورے عالم کے لوگوں کو جن کی زبانیں الگ الگ ہیں
لیکن تعقلون کا لفظ فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ تمہیں بھی عربی سیکھنی ہے. تمہیں بھی، جن کو عربی آتی ہے وہ عربی سے قرآن کو سمجھیں گے، جن کو نہیں آتی ان کو عربی سیکھنے کی کیا کرنی ہے؟ کوشش، محنت کرنی ہے. ہم نے تو خالی اتنا ہی سمجھ لیا ہے کہ عربی میں خالی قاعدہ پڑھ لیے، الف با تا اب تب کر دیے. اسی طرح جو ہے ہم نے صدر قرآن مکمل کر دیا، نورانی قاعدہ مکمل کر دیا، نازلہ قرآن پورا کر دیا، سبجیکٹ پورا ہو گیا. سبجیکٹ کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. اب ہمارے بچے تو فارغ ہو گئے. کیا کے لیے؟ بولو نا، میں بولوں اس سے اچھا آپ لوگ بولے. 5ویں 6ٹھی 7ویں تک کا بچے نے قرآن کو نازلہ پورا کر لیا تو سبجیکٹ کیا ہو گیا؟ ہاں، بنیاد مکمل. اب ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں. اب کہاں دیکھنے کا؟ اب باہر دیکھنے کا. لہذا بچہ جب کچا ہوتا ہے تب تک قرآن پڑھتا ہوتا ہے. بچہ جب تک کچا ہوتا ہے قرآن پڑھتا ہوتا ہے، اور جب بچہ کچے دور سے نکل کر پکے دور میں آتا ہے، یعنی کچھ بننے اور اس کے ذہن و دماغ میں کچھ آنے کی صلاحیت آتی ہے، ایسے موقع پہ ہم اس کو یہاں سے پورا ہٹا کر سیدھا باطل کے حوالے کر دیتے ہیں. اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اب اس باطل کا مقابلہ قرآن سے ہوگا. قرآن آتا ہوگا تو نہیں سمجھے آپ؟ یعنی جب بھی باطل کی دنیا کے حوالے، دنیا کی جتنی تعلیم ہے، اس تعلیم میں جو کچھ بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف جو کچھ بھی آئے گا، اس کا مقابلہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو قرآن آتا ہو، سمجھتا ہو. جو قرآن ہی کو نہ سمجھے تو وہ آنے والے حملوں کا کیسے جو ہے اس کی پہچان کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلائیں، اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دلائیں ساتھ ساتھ. وہ دنیا کی ضرورت ہے، یہ دنیا اور آخرت ہمیشہ کی ضرورت ہے. اس میں دنیا کا تھوڑا سا رزق ملے گا، اس میں دنیا میں عزت، آخرت میں عزت ملے گی. نہیں سمجھا؟ سمجھ میں تو ہم سب کو آتا ہے، لیکن ہم لوگ عملی میدان میں زیرو ہو جاتے ہیں. سمجھ میں ہم سب کو آتا ہے، عملی میدان میں ہم زیرو ہو جاتے ہیں. کیا مطلب عملی میدان میں زیرو ہو جاتے ہیں؟ یعنی جب عمل کا موقع آتا ہے تو ہم لوگ ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں، میرے بچے کو پہلے میرے کو اچھی اسکول میں ہی ڈالنا ہے، کانوینٹ اسکول میں ڈالنا ہے، تاکہ اس کی انگلش بہت اچھی ہو جائے. کیونکہ انگلش اچھی ہوگی تو اللہ راضی ہوگا. انگلش اچھی ہوگی تو اللہ راضی ہوگا. قرآن کیسا بھی چل جائے گا، اس سے کیا اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ وہ تو کوئی اللہ کو راضی کرنے والی چیز تھوڑی ہے. نہیں، میری بات سمجھ میں آئی. میں آپ کو کچھ اس کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان ھذا الکتاب یرفع بھذا اقواما ویضع بہ آخرین. یہی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلندیاں بھی دیا کرتا ہے، اور اسی کتاب کا حق پامال کرنے کی وجہ سے، اس حق کتاب کے ساتھ اس کے حقوق کو ضائع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس جو ہے ضائع کرنے والوں کو برباد اور نامراد بھی کیا کرتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن صرف کیا کہتے ہیں نازلہ پڑھنا نہ پڑھائیں، بلکہ نازلہ کے ساتھ بچوں کو حافظ بھی بنائیں. بچوں کو حافظ بننے کے ساتھ ساتھ عالم بھی بنائیں. عالم بننے کے ساتھ ساتھ اور بھی جو عربی علوم کے میدان ہیں اس میں بچوں کو آگے بڑھائیں. کہ جب بچے ہمارے اس میں آگے بڑھ جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی یہ ہمارے لیے نام کا ذریعہ بنیں گے، اور آخرت میں بھی نام ہونے کا ذریعہ بنیں گے. جس کے سینے میں یہ کتاب محفوظ ہوگی، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کے سامنے قیامت کے میدان میں ان لوگوں کو آواز دے دے کر بلائے گا جن کے اولاد نے قرآن کو سینے میں
محفوظ کر دیا تھا اور ان کو جو ہے بلا کر خاص قسم کا جو تاج پہنایا جائے گا۔ یہ کس کو اعزاز ملے گا؟ حافظ قرآن کے والدین کو۔ اگر والدین کو یہ اعزاز ملے گا تو خود قرآن حفظ کرنے والوں کو اللہ کیا اعزاز دے گا؟ اس کو تو ہمارا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آخرت کا یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے اس صورت میں آ رہا ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تمہارے رب کے نزدیک متقیوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں بنایا ہے، عربی زبان کا ہم نے ایک کلام بنایا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کلام کو سمجھ جاؤ۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی عظمت کو خود بیان کرتا ہے۔ یقین جانو اے انسانوں، یہ کتاب ہمارے پاس لوح محفوظ میں بہت بلند درجے کی حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ دنیا والے اس کی حقیقت کو سمجھے یا نہ سمجھے، دنیا والے اس کی قدر کرے یا نہ کریں، دنیا والے اس کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرے یا نہ کریں، اس کے ماننے والوں اور اس پر چلنے والوں کو دنیا والے کیسا ہی ان کے ساتھ برا سلوک کریں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اس کتاب کا درجہ بہت اونچا ہے۔ علی بہت اونچے درجے کی کتاب ہے، حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، لہذا جب اللہ کے نزدیک اس کتاب کا درجہ بڑھا تو ظاہر ہے کہ اس سے جڑنے والے لوگ بھی کیا ہوں گے؟ جب اللہ کے نزدیک اس کتاب کا درجہ سب بہت اونچا ہے تو اس کتاب سے جڑنے والے لوگ بھی اللہ کے نزدیک کیا ہوں گے؟ بہت اونچے ہوں گے، اور جو اس سے دور چلے جائیں گے لا محالہ وہ تو دنیا پرستی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ ہمیں اس کتاب سے وابستہ ہونا ہے، ہمیں اس کتاب سے کیا ہونا ہے؟ وابستہ ہونا ہے، اسی کتاب سے ہمیں تعلق جوڑنا ہے، یہی ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، یہی ہمارے لیے گمراہیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، یہی ہمارے لیے فتنوں سے نکلنے کا جو ہے ذریعہ ہے اور سبب ہے۔ لہذا فرمایا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو نازل کیا تو نہ ماننے والوں نے اور انکار کرنے والوں نے مختلف انداز سے اس کتاب کا انکار کیا۔ انکار کرنے والے انکار کرتے رہیں، نہ ماننے والے نہ مانیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، نہیں ماننا چاہتے تو کیا سمجھتے ہو کہ ہم اس کتاب کو تم پر تمہاری ہدایت کے لیے نازل کرنا بند کر دیں یا تمہارے سامنے اس کو پڑھنا بند کر دیں؟ ایسا ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ تم نہیں بھی مانے تب بھی ہم یہ نصیحت بھیجتے ہی رہیں گے۔ بھلا کیا ہم منہ موڑ کر اس نصیحت نامے کو تم سے اس بنا پر ہٹا ڈالیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ نہیں، تم مانو یا نہ مانو، ہم تو اس نصیحت نامے کو تم پر بھیجتے رہیں گے اور اس کتاب کو نازل کر کے رہیں گے، اور قیامت تک یہ کتاب باقی رہے گی، چاہے مٹانے کی کوشش کرنے والے اس کے لیے جتنی کوششیں کریں۔ وَكَمَّا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور اس کتاب کے ساتھ یہ ناروا سلوک امت کی طرف سے یہ پہلا موقع تھوڑی ہے۔ اگر اس کتاب کا اور صاحب کتاب کا یعنی قرآن اور محمد رسول اللہ کا اگر لوگوں نے حق ادا نہیں کیا تو یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو نبی آئے ہیں ان نبیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کے سلوک ان کی قوموں نے کیے ہیں۔ وَكَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں میں ہم کتنے نبی بھیج چکے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو بھی نبی ان کے پاس آتا تھا وہ لوگ اس کا کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جو بھی نبی ان کے پاس آتا قوم کے لوگ اس نبی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن کیا مذاق اڑانے سے وہ بڑے بن گئے، نبی چھوٹے ہو گئے، کافر بڑے بن گئے، ایمان والے چھوٹے ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان والے کا درجہ کافر پر بہت اونچا ہے، نبی کا درجہ دیگر لوگوں پر بہت اونچا ہے، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ لہذا جو نبی کا مذاق اڑاتے ہیں یا نبیوں سے متعلقین کا یعنی ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم نے سزائیں دی ہیں۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، ان قوموں کے اندر جو بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، جو مکے کے یہ کافر جنہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار کیا اور ان کا مذاق اڑایا، ان کافروں سے ان کی
پچھلے لوگوں کی طاقتیں بہت زیادہ تھیں، اللہ نے ان طاقت اور قوموں کو بھی کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ تو مکے والوں کو اور مکے والوں کے بعد سے لے کر آج تک 14 صدیاں گزر گئی، اور آج کے بعد کتنے سال قیامت تک آئیں گے؟ ان تمام سالوں میں جتنے بھی انکار کرنے والے، مذاق اڑانے والے آئیں گے، سب کو ہم ملیامٹ کر دیں گے۔ سب کو ہم کیا کریں گے؟ ملیامٹ کر دیں گے، سب کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایمان والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اہل ایمان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے ملک میں بھی حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کی ویلیو نہیں ہے، مسلمانوں کا مذاق بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کی دین کے اندر جو احکامات ہیں ان کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ حکومت کے ایوانوں سے لے کر مختلف قسم کی میٹنگوں اور پروگراموں اور مجلسوں تک اور ڈبیٹ کے مختلف میدانوں میں ایک ایک اسلام کا حکم لیا جاتا ہے، اور اس پر وہ لوگ کلام اور گفتگو کرتے ہیں جن کو اس مذہب کی کوئی عقیدگی نہیں ہے، ان کے دلوں میں کوئی اس مذہب کا عقیدہ نہیں ہے، اور وہ مختلف پیراؤں سے اس مذہب کی بے حقیقی جو حقیقت کو اور اس مذہب کے اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کو اجاگر کرنے کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ہم جیسے کمزور ایمان والے لوگ جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو بہت جلد پھسل جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ٹی وی پہ ڈیبیٹ جو ہو رہا ہے کہ اسلام کے حکم پر جو باتیں چل رہی ہے، لگتا ہے یہ کمزور پہلو ہے ہمارے مذہب کا۔ جس کا ایمان کمزور، اس کو ایسی باتیں بھی کیا لگے گی؟ اس بات سے اپنے اسلام کے حکم کا جو ہے کمزور ہونا سمجھ میں آئے گا۔ ہم اس بات کا یقین پیدا کریں کہ چاہے دنیا مل کر اس کو کمزور ثابت کریں، اللہ کی کتاب اس کو مضبوط ثابت کرتی ہے۔ اللہ کی کتاب اس کو کیا کرتی ہے؟ مضبوط ثابت کرتی ہے۔ لہذا ہمارا ایمان اللہ پر ہے، اللہ کی ذات پر ہے، اللہ کی کتابوں پر ہے، اللہ کے فرشتوں پر ہے، اللہ کے رسولوں پر ہے، مرنے پر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہے، آخرت پر ہے، جنت پر ہے، جہنم پر ہے۔ جن لوگوں کا ان ساری باتوں پر ایمان ہے، بھلا وہ ان سب باتوں سے کیسے گھبرا جاتے ہیں اور کیسے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں کہ واقعی اسلام کا کوئی حکم کمزور ہے؟ اسلام کا کوئی حکم کمزور نہیں، جو بھی بات ہے وہ جو 100% صحیح بات ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل اس حد تک نہیں پہنچی ہوئی جو اس کو سمجھ سکے۔ لہذا ہم عقل کی بنیاد پر اسلام کے کسی حکم کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، عقل کی بنیاد پر کسی حکم اسلام کے حکم کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہماری عقل میں آ رہا ہے تو اوکے، نہیں آ رہا ہے تو اس کا انکار کر دو۔ ایسا نہیں ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے، اس کو من و عن شروع سے لے کر آخر تک A to Z تسلیم کرنا، مان لینے کا نام ہی کیا ہے؟ مسلمان۔ ورنہ مسلمان کا ہے کا؟ اگر مسلمان شروع سے لے کر آخر تک کی سارے باتوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا، چند باتوں کو مانتا ہے، چند باتوں کو نہیں مانتا، تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ مسلمان کیسے کہلا سکتے ہیں؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایسی باتوں سے گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین رکھیں۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ، بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جنہوں نے انکار کیا ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کے حالت پیچھے گزر چکے، جن کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آپ نے کیا پڑھا؟ ابھی سنا نماز میں، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، وہی پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ فعال لما یرید، ذو العرش المجید، عرش بڑے عرش کا مالک ہے، اور فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، بڑی بڑی فوجوں کے واقعات تم کو پہنچے ہیں۔ فرعون و ثمود، فرعون کے لشکر کے واقعات، ثمود کے لشکر کے واقعات تم کو پہنچے ہیں۔ انہوں نے انکار کیا، نبی کا مذاق اڑایا، نبی کی باتوں کا مذاق اڑایا، ایمان والوں کا مذاق اڑایا۔ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر لوگ جھٹلاتے رہے۔ تو کیا فرعون اور فرعون کے ماننے والے بچ رہے؟
کیا قارون اور قارون کو ماننے والے بچ رہے؟ نمرود اور نمرود کو ماننے والے بچ رہے؟ جنہوں نے ابراہیم کا مقابلہ کیا، جنہوں نے موسیٰ کا مقابلہ کیا، جنہوں نے جو ہے مختلف نبیوں کے ساتھ استہزاء علیہ السلام کو نئے نئے عجیب عجیب طریقے سے ستایا، کیا وہ سب باقی رہے؟ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس کو کیسے ہلاک کر دیا، اللہ نے کس کو کیسے ہلاک کر دیا۔ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا بتكذيب۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ واللہ من ورائهم محیط، واللہ من ورائهم محیط۔ عجیب آیتیں ہیں، اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ ہر چار جانب سے ان کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو کچھ کوششیں اسلام کے خلاف کرتے ہیں، اسلام کو جو ہے بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اللہ سویا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ان کی ساری باتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید۔ ہاں یہ قرآن جس پر تم یقین رکھتے ہو، یہ مانے یا نہ مانے، یاد رکھو یہ مسلمانوں، یہی قرآن ہے جو گزرنے والا ہے فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں اللہ کے پاس سیو ہے، اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اس کو دنیا میں اللہ نے اتارا ہے، لوگ اس کو مانیں ان کی عاقبت سمجھ جائے گی، لوگ نہ مانیں ان کو نامراد اور جو ہے ذلت کی جو ہے مار کھانی پڑے گی۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ جو مجرم ہیں وہ ایمان والوں کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔ جب وہ ایمان والے کافروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ آنکھوں میں اشارے کر کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ آ گئے، یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے آ گئے، قرآن کو ماننے والے آ گئے، یہ اسلام دھرم کے ماننے والے آ گئے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ۔ گھروں کو جاتے ہیں تو خوش ہو کر جاتے ہیں کہ آج تو ہم نے مسلمانوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا، مسلمانوں کا بڑا مذاق اڑایا، مسلمانوں کو ہم نے بہت ستایا، اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ اور جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو نعرے لگاتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ بے راہ لوگ ہیں، ان کی کوئی راہ نہیں، یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں تانا دیا جاتا ہے کہ یہ ملک تو ہمارا ہے، ان کا اس میں کیا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ ان کو مسلمانوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے جو یہ نگرانیاں کرتے پھر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ آج ایمان والے کافروں سے ہنسیں گے، آج ایمان والے کافروں سے ہنسیں گے، آج ایمان والے کافروں کا مذاق بنائیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ۔ ایسے نہیں، اللہ بڑے بڑے تخت لگائے گا، ان تختوں پر ایمان والے بیٹھے ہوں گے اور یہ کافر جہنم کی آگ میں، سلگتی ہوئی آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں جب گر رہے ہوں گے تو یہ ایمان والے بڑے اونچے اونچے تختوں پر بیٹھ کر ان کا مذاق بنائیں گے۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ دیکھا جائے گا کہ کافروں کو ان کے کاموں کا بدلہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ لے گا۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ وہ چالیں چل رہے ہیں، میں بھی چال چل رہا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ کافروں کو تم مہلت دے دو، انہیں ڈھیل دے دو تھوڑی مدت کے لیے۔ اللہ کی لاٹھی چلے گی اور جب چلے گی تو اللہ کی جھاڑو سب کو صاف کر کے لے کے جائے گی۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت، ابے گھبرانے کی ضرورت، ایمان والے بیٹھے ہیں نا یہاں، ایمان والے بیٹھے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہم کو کھلاتا ہے، وہی ہم کو پلاتا ہے، وہی ہم کو جلاتا ہے، وہی ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ وہ ہمارا جو ہے والی ہے، دوست ہے، مددگار ہے، ہمارا نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا، ہر حال میں ساتھ دینے والا، وہ سب کچھ ہمارا وہی ہے۔ ہماری شروعات بھی وہی، ہماری انتہا بھی وہی۔ ہم اسی کے لیے جی رہے ہیں اور اسی کے لیے مریں گے۔ جب اس کے لیے مریں گے تو کیا ڈرنا ہے مرنے سے؟ مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ ایمان والے کے دل میں
ایمان اور بزدلی جمع نہیں ہو سکتی، یا تو وہ مومن ہوگا یا تو بزدل ہوگا، ایمان والا ہوگا تو بزدلی نہیں ہوگی اور بزدل ہوگا تو ایمان والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان عطا فرمائے، ایمان کی پختگی عطا فرمائے، اعمال پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح توحید کا عقیدہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر میں وہی بات آگے دہرا رہا ہوں جو جمعہ میں نے بات کی تھی، وہ یہ تھی کہ آئندہ کل 15 اگست ہے۔ 15 اگست ہم سب کے لیے خوشیوں کا دن ہے، اس معنی کر کہ یہ ہمارے لیے انگریز جو اس ملک پر قابض ہوئے تھے، جو اس ملک کے رہنے والے ہر باشندے کے دشمن تھے، انہوں نے اس ملک پر قبضہ جمایا اور مختلف پیراؤں سے اس ملک کی قوم پر اور اس ملک کے بسنے والے جو مختلف قوموں پر مختلف قسم کے جو ظلم اٹھائے، تو ان سے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے مختلف قوموں نے کیا کیا؟ لڑائی لڑی، جس میں مسلمان سر فہرست رہے اور مسلمانوں بھی علماء کرام سر فہرست رہے۔ بڑی قربانیاں اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے علماء نے دی ہیں۔ اس معنی کر ان کی یہ ساری محنتیں 1947 میں رنگ لائی اور نتیجہ یہ ہوا کہ 47 میں یہ ملک ان کے چنگل سے آزاد ہوا اور یہ ملک ایک کامیاب ملک بن گیا۔ اسی کی خوشی میں اس وقت سے لے کر آج تک ہر سال 15 اگست کو کیا کیا جاتا ہے؟ خوشی منائی جاتی۔ خوشی منانے کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں، تو ہمارے اس ملک میں چونکہ ہم رہتے ہیں تو اس ملک میں رہنے کا ایک خوشی منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ پرچم لہرایا جاتا ہے۔ کیا لہرایا جاتا ہے؟ پرچم لہرایا جاتا ہے، یعنی جھنڈا لہرایا جاتا ہے، اور اس جھنڈا لہرانے کے موقع پر مختلف قسم کے پروگرام مختلف اسکولوں میں، کالجوں میں، کمپنی میں اور کالونیوں میں اور مختلف چوراہوں پر اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ ان پروگراموں میں مختلف حیثیتوں سے قربانی دینے والوں کو یاد کیا جاتا ہے کہ ہمارے پورکھوں نے، ہمارے بڑوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی اور آج ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ ملک ہمارا کیا ہے؟ آزاد ہے۔ یہاں تک ہمیں اس ملک کی جو کچھ قربانیاں ہیں، جو کچھ محنتیں ہیں، اس کو یاد بھی کرنا چاہیے اور موقع سے خوشی بھی منانی چاہیے اور پرچم بھی لہرانا چاہیے، لیکن خوشی خوشی کی حد میں ہونی چاہیے۔ خوشی خوشی کی حد میں ہونے چاہیے۔ اسلام خوشی منانے سے منع نہیں کرتا، اسلام غم منانے سے منع نہیں کرتا۔ غم کا ایک موقع، غم کا ایک پیریڈ ہر ایک کو دیا گیا ہے۔ غم کس انداز سے منانا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، کیا الفاظ زبان سے نکالنے ہیں، کیا نہیں نکالنے ہیں، کس کے لیے کتنے دن تک غم منانا ہے اور کتنے دن تک نہیں منانا ہے۔ ایک بیوی ہے تو اس کو شوہر کے لیے کتنے دن تک غم منانا ہے، اور ایک عام رشتہ دار مر جائے تو اس کے لیے کتنے دن تک غم منانا ہے۔ غم منانے میں کیا بات کہنی چاہیے اور کیا بات نہیں کہنی چاہیے، اس کو بھی اسلام سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے خوشی منانے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے کہ خوشی منانی ہے تو کس طرح کی خوشی منانی چاہیے، اس طرح کے کوئی حد پار نہ ہو جائے، اسلام کی باؤنڈری سے آدمی باہر نکل نہ جائے۔ بہت سی مرتبہ دیکھا جا رہا ہے اور چند سالوں سے بات بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ان پروگراموں میں جب ہم شریک ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے غیر مسلم بھی ہوا کرتے ہیں، اور غیر مسلم جو ہے ایسے موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ ایسے نعرے لگاتے ہیں جس سے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ایسے نعرے لگاتے ہیں جس سے شرک لازم آتا ہے۔ چنانچہ وہ دھرتی کو پوجنے کی بات کرتے ہیں، اس کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ سورج کو پوجنے کی بات کرتے ہیں، اس کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو جس کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ایسے غلط نعرے ایسے موقع پر لگائے جاتے ہیں۔ ہمارے جیسے کمزور لوگ جن کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں، ان کا دیکھا دیکھی وہ جو ہاتھ ہوا میں لہراتے ہیں، ہم بھی ساتھ میں ہاتھوں کو کیا کرتے ہیں؟ لہراتے اور جے جے کر کے نعرے لگا لیتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، نبیوں کے بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں سے انتقال ہونے سے پہلے فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ انہوں نے بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم پوجا کریں گے آپ کے معبود کی، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے باپ دادوں کے معبود کی۔
ابراہیم اور اسحاق کے معبود کی ہم عبادت کریں گے جو الہ واحدہ کیا ہے، اکیلا معبود ہے، اسی کی پوجا کریں گے، اس کے سوا کسی کی بھی پوجا نہیں کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب اللہ تعالیٰ کے کیا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان اور جو ہے یقین رکھنے والے لوگ ہیں، بس اسی کی پوجا کریں گے۔ یہ فکر تھی کہ جاتے جاتے اپنے اولاد کی فکر کر کے جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، خود کے ایمان کی اور اپنے اولاد کے ایمان کی بھی۔ ہمارے بچے صبح اسکولوں میں جائیں گے، صبح کالج میں جائیں گے، پروگرام میں شامل ہوں گے، تاکید کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ایسا نعرہ لگ جائے جو ہمارے اسلام کے خلاف ہے، کھل کر کہوں تو جو ہے کیا کہتے ہیں، بھارت ماتا کی جے جیسا نعرہ یا وندے ماترم کا نعرہ اگر اس طرح کا لگتا ہے یا جے شری رام کا نعرہ لگتا ہے تو اس نعرے کو ہرگز کہنا نہیں ہے۔ بے سوچے سمجھے ہم اسلام اور ایمان سے نکل جائیں گے۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری اولادیں اس طرح کے نعرے بول کر ان کو خوش کریں اور بے ایمان ہو جائیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو ایسا نعرہ لگانے کے لیے ان کا ساتھ دینے کو کہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد کی عبادت ہو تو تاکید کے ساتھ ان کو منع کیا جائے کہ بس وہی چیز کی جائے گی جس کی اسلام اجازت دیتا ہے، اور اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا اس کو کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس کو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔